بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ فاطمہ پیران پیر سیدنا شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی والدہ محترمہ ہے۔ نہایت پاک باز، عابدہ، زاہدہ، خدا رسید خاتون تھیں۔ ان کی شادی سید ابو صالحہ جنگی دوست رحمۃ اللہ سے ہوئی تھی۔ وہ بھی بڑے متقی اور خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ ان کا عقد نکاح سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ سے جن حالات میں ہوا، ان کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ افغان شباب میں سید ابو صالحہ اکثر ریاضت و مجاہدات میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دفعہ دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے، 3 دن سے بھوکے تھے۔ اچانک ایک سیب دریا میں بہتا ہوا دکھائی دیا۔ بسم اللہ کہہ کر اسے پکڑا اور کھا لیا۔ پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ معلوم نہیں اس سیب کا مالک کون ہے، میں نے بغیر اجازت کھا کر امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ خیال آتے ہی کھڑے ہوئے اور دریا کے کنارے کنارے پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت سیب کے مالک کی تلاش میں چل پڑے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ان کو لبے دریا ایک وسیع باغ نظر آیا۔ اس میں سیب کا ایک درخت تھا جس کی شاخوں سے پکے ہوئے سیب پانی میں گر رہے تھے۔ سید ابو صالحہ نے لوگوں سے اس باغ کے مالک کا پتہ دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ اس کے مالک جیلان کے ایک رئیس عبداللہ سومی رحمۃ اللہ ہیں۔ فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا بیان کیا اور بسط ادب بلا اجازت سیب کھا لینے کے لیے معافی چاہی۔ سید عبداللہ خاصان خدا میں سے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان اللہ کا خاص بندہ ہے۔ دل میں تڑپ اٹھی کہ اس کو اپنی سایہ عاطفت میں لے لوں۔ فرمایا 10 سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرو اور مجاہدہ نفس کرو، پھر سیب معاف کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ سید ابو صالحہ نے یہ شرط منظور کر لی اور 10 سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے۔ ساتھ ہی سید عبداللہ سومی رحمۃ اللہ کی ہدایات کے مطابق مدارج سلوک بھی طے کرتے رہے۔ 10 سال کے بعد سید عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ 2 سال اور باغ کی رکھوالی کرو۔ سید ابو صالحہ نے تعمیل ارشاد کی۔ 12 سال کی مدت پوری ہوتے ہی سید عبداللہ نے انہیں بلا کر فرمایا، اے فرزند، تو آزمائش کی کسوٹی پر پورا اترا ہے، لیکن ابھی ایک خدمت اور باقی ہے، وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جو پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لچی، کانوں سے بہری، آنکھوں سے اندھی ہے۔ اس بیچاری کو اپنے نکاح میں قبول کرو تو میں سیب کو بخش دوں۔ سید ابو صالحہ نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور سید عبداللہ رحمۃ اللہ نے اپنی لخت جگر کا نکاح ان سے کر دیا۔ ان کی یہ لخت جگر سیدہ فاطمہ تھی۔ شادی کے بعد سید ایوب صالح نے سیدہ فاطمہ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے تمام اعضاء صحیح و سالم ہیں اور وہ کمال درجہ حسن ظاہری سے متصف ہیں۔ دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ شاید یہ کوئی اور لڑکی ہے۔ اسی وقت باہر نکل گئے اور شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ لڑکی میری لخت جگر ہے اور تمہاری بیوی ہے۔ اس کی جو میں نے صفات تم سے بیان کی، ان کا مطلب یہ تھا کہ اس نے آج تک کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا، اس لیے لجی ہیں۔ آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، اس لیے لنگڑے ہیں۔ آج تک خلاف حق کوئی بات نہیں سنی، اس لیے بہری ہیں۔ آج تک کسی نامحرم پر نظر نہیں ڈالی، اس لیے اندھی ہیں۔ اب سید ابو صالح رحمۃ اللہ سب کچھ سمجھ گئے اور ان کے دل میں اپنی اہلیہ کے لیے بے حد محبت اور عزت پیدا ہو گئی۔ اس لیے بخیر و خوبی ان دونوں پاک باز ہستیوں کی رفاقت حیات کا آغاز ہوا۔ انہوں نے گیلان میں ہی مستقل سکونت اختیار کی۔ وہیں پہ سید فاطمہ عالمہ اسلام کی وہ مائع ناز ہستی پیدا ہوئی جس کے ماتم بالشان تبلیغی اور اصلاحی کارناموں نے خزاں رسیدہ شجر و ملت کو سبز کر دیا۔ ہماری مراد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے ہے۔ حضرت شیخ ابھی کم سن ہی تھے کہ سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ والدہ ماجدہ نے بڑے صبر اور حوصلے سے کام لیا اور اپنے 4-5 سال فرزند کی تعلیم و تربیت اور نگرانی پر خاص توجہ دی۔ اسی توجہ کا نتیجہ تھا کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ایک مثالی نوجوان صالح بنے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے مقامی مکتب میں حاصل کی۔ 18 سال کی عمر میں مزید تعلیم کے لیے بغداد جانے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی۔ انہوں نے باچشم پرنم اپنے لخت جگر کر سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، میرے نور بصر،
تیری جدائی تو ایک لمحے کے لیے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، لیکن جس مبارک مقصد کے لیے تم بغداد جانا چاہتے ہو، میں اس کے راستے میں حائل نہ ہوں گی۔ حصول علم ایک مقدس فریضہ ہے۔ میری دعا ہے کہ تمام علوم میں درجہ کمال حاصل کرو۔ میں تو شاید اب جیتی تمہاری صورت نہ دیکھ سکوں گی، مگر میری دعائیں ہر حال میں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ پھر فرمانے لگی، تمہارے والد مرحوم کے ترکہ میں سے 80 دینار میرے پاس ہیں، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے رکھتی ہوں اور 40 زادرہ کے لیے تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ پھر سیدہ فاطمہ نے یہ 40 دینار حضرت سید عبدالقادر کی بغل کے نیچے ان کی سی دیے۔ جب وہ گھر سے رخصت ہونے لگے تو ان سے فرمانے لگے، میرے پیارے بچے، میری آخری نصیحت سن لو، اسے کبھی نہ بھولنا، وہ یہ کہ ہمیشہ سچ بولنا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، جھوٹ کے نزدیک کبھی نہ پٹکنا۔ سعادت مند فرزند نے عرض کیا، اماں جان، میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے نورالعین کو گلے سے لگا لیا اور پھر ایک سرد کھینچ کر فرمایا، جاؤ، تمہیں اللہ کے سپرد کیا، وہی تمہارا حافظ و ناصر ہے۔ والدہ ماجسان سے رخصت ہو کر شیخ عبدالقادر بغداد جانے والے ایک قافلے کے ساتھ ہو لیے۔ اس زمانے میں طویل بیابانی راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا، لوگ قافلے بنا کر سفر کرتے اور اپنی حفاظت کا مقدور برا اہتمام کرتے، پھر بھی رہزنوں کو خطرہ ہر وقت دامنے گیر رہتا تھا۔ شیخ عبدال کا قافلہ جب ہمدان سے آگے ترنگ کے سنسان کوہستانی علاقے میں پہنچا تو 60 قزاقوں کے ایک چھتے نے قافلے پر حملہ کر دیا اور اہل قافلہ کا سب مال و اسباب لوٹ لیا۔ شیخ عبدالقادر ایک طرف کھڑے تھے کہ ایک ڈاکو نے ان سے پوچھا، اے لڑکے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے بلا خوف و ہراس اطمینان سے کہا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ان کی ظاہری حالت دیکھ کر ڈاکوؤں کو ان کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ ان پر ایک نگاہ ڈال کر آگے چلا گیا۔ پھر ایک دوسرے ڈاکو نے ان سے یہی سوال کیا، انہوں نے اس کو بھی وہی جواب دیا۔ یہ ڈاکو بھی اس کی بات کو ہنسی میں اڑا کر چلا گیا۔ چلتے چلتے یہ بات ڈاکوؤں کے سردار تک پہنچی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پکڑو اور میرے پاس لے آؤ۔ ڈاکو نے سعید صاحب کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس پیش کیا تو اس نے ان سے سوال کیا، لڑکے، سچ سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے بے دھڑک جواب دیا، میں پہلے بھی 2 ساتھیوں کو بچا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے کہا، کہاں ہے؟ نکال کر دکھاؤ۔ حضرت نے فرمایا، میرے بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے اس کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں سے واقعی 40 دینار نکل آئے۔ سردار نے کہا، تمہیں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم ڈاکو ہیں، لیکن پھر بھی تم نے دیناروں کا بید ہم پر ظاہر کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا، میرے پاک باز والدہ نے گھر سے نکلتے ہوئے نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ بولنا، بھلا ان کی 40 دیناروں کی خاطر میں والدہ کی نصیحت کو کیسے فراموش کر دیتا۔ یہ سن کر سردار پر رغبت طاری ہو گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، آہ، اے بچے، تو نے اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کو پاس رکھا۔ افسوس ہے مجھ پر کہ سالوں سے اپنے خالق کا عہد توڑا ہوا ہوں۔ اے بچے، آج سے میں اس کام سے توبہ کرتا ہوں۔ دوسرے ڈاکوؤں نے بھی اپنے سردار کا ساتھ